بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ آج کے معاشرے کے اندر ہمارے دو عضو ایسے ہیں جسم کے جو مسلسل گناہوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ ایک آنکھ جس کا میں نے کئی بار ذکر کیا، اور ایک زبان۔ آنکھ کا تو کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالی ہماری سب کی آنکھوں کی حفاظت فرمائے، سب کی آنکھوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ یا اللہ خوب مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے آنکھ دی ہے، اپنے فضل و کرم سے یہ مجھے اعضاء عطا فرمائے ہیں، تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے ان کو آپ کی نافرمانی میں استعمال کرنے سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، رو رو کے مانگو، مچل کر مانگو، اللہ تعالیٰ کو اپنا سمجھ کے مانگو، اپنا خالق سمجھ کر، اپنا مالک سمجھ کر مانگو کہ یا اللہ مجھے بچا لیجئے اس کے گناہ سے۔ اور دوسری چیز زبان، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کا غلط استعمال، صحیح استعمال ہو تو ایک لمحے میں نام اعمال میں نیکیوں کے خزانے جمع کر لو۔ ایک لمحے میں، ایک لمحے میں ایک آیت تلاوت کر لی، ایک آیت جس میں 1 منٹ بھی نہیں لگا، تو ایک آیت کی تلاوت میں بعض اوقات 100 نیکیاں اکٹھی تمہارے نام اعمال میں جمع ہو رہی۔ سبحان اللہ کا کلمہ کہہ دیا، میزان عمل کا پلہ بھر گیا۔ الحمدللہ کہہ دیا تو میزان کو بھر دیا، میزان عمل کا پلہ بھر دیا۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ آپ نے زبان کو استعمال کرتے ہوئے اس کا دل خوش کر دیا، دل خوش کر دیا، جائز طریقے سے دل خوش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کو خوش کیا، میں اس کو خوش کروں گا۔ اور اس بندے کے زبان سے اگر تم السلام علیکم کسی کو کہہ رہے ہو، عادت پڑی ہوئی الحمدللہ کہنے کی، خیال نہیں جاتا، لیکن یہ ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا کہنا یا اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دینا، یہ ڈھیر لگا رہا ہے نیکیوں کے۔ اتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی، لیکن اس کا غلط استعمال اللہ بچائے۔ غلط استعمال کی حالت یہ ہے کہ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسانوں کو جہنم کے اندر اوندھا لٹکانے والا، یعنی جہنم میں اوندھا کر کے پھینکنے والا کوئی گناہ اتنا سنگین نہیں ہے جتنا انسان کی زبان کے گناہ۔ سب سے زیادہ جو بندے جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کی وجہ سے، کہ زبان کو غلط استعمال کرنا۔ زبان کی اتنے گناہ ہیں زبان کے کہ ان کو شمار کرنا آسان نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں مستقل ایک حصہ بنایا ہے، آفات اللسان، زبان کی آفتیں، زبان کی مصیبتیں کیا کیا ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس 2-3 باتیں سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ہے اور غیبت ہے اور بس، لیکن اتنی آفتیں ہیں زبان کی، اس کی وجہ سے آدمی اتنا گنہگار ہو سکتا ہے کہ اللہ بچائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ ایک مرتبہ وہ اپنے زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے تھے،
मरोड़ रहे थे تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہذا اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے پتہ نہیں کن کن گھاٹوں پہ لے جا کر اتار دیا، یعنی کتنے گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی اس کی فکر بہت ضروری ہے کہ گناہ زبان سے کوئی کلمہ نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات بندہ کوئی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے تو اس کی بدبو آسمان و زمین تک پھیل جاتی ہے۔ اللہ بچائے، ایک جملہ۔ تو ان سے اہتمام کے ساتھ اپنی زبان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا مثال دیتا ہوں کہ بسا اوقات جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں ہوتا، جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی بات یا کوئی واقعہ اتنے مبالغے کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بن جاتا ہے۔ کسی واقعے کو سچا واقعہ ہے، سچی بات ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کے وقت بندہ اس میں کچھ ایسا مسالہ مرچ مسالہ لگا دیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ صحیح بات بھی جھوٹ کی طرف چلی جاتی۔ اب کوئی کہے جی میں تو جھوٹ تو نہیں بولا میں نے، لیکن آپ نے جس مبالغے کے ساتھ اور آپ نے وہ بات بیان کی اور اس کے اوپر جو آپ نے مرچ مسالہ لگایا وہ جھوٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ اور آج کل تو دیکھو اس قدر زیادہ یہ معاملہ پھیل گیا ہے، کہیں شروع سے ایک چھوٹی سی بات چلی، دوسرے نے اس کے اوپر ایک شوشے کا اضافہ کر دیا، دوسرے نے ایک اور شوشہ لگا دیا، تیسرے نے اس کے اوپر اور لگا دیا، چوتھے نے اور لگا دیا، یہاں تک کہ وہ کچھ سے کچھ ہو گیا۔ ایک مرتبہ میں مثال دیتا ہوں، لوگ گناہ نہیں سمجھتے اس کو۔ مثال دیتا ہوں، ایک مرتبہ میں کچھ بیمار ہو گیا تھا، کوئی معمولی سی بیماری تھی، تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کسی بندے نے دوسرے سے کہہ دیا یا کہیں چھاپ دیا کہ بھئی وہ بیمار ہیں تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا کر دے، ان کو صحت عطا فرما دے۔ اب دوسرے نے اس کو جب آگے چلایا تو کہا کہ بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، اس لیے دعا کرو۔ کچھ اور آگے بڑھا تو اس نے سوچا کہ جب ہسپتال میں داخل ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، تو کچھ آئی سی یو میں ہی ہوں گے۔ تو اس نے کہا جی آئی سی یو میں داخل ہے، حالت نازک ہے۔ تو اب وہ لوگ جو ہیں بیچارے مختلف جگہوں پر پریشان ہو رہے ہیں، اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں۔ تو جس بیچارے نے بات کہی تھی، صرف ایک شوشہ بڑھا دیا اس میں صرف، تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو لوگ سمجھتے ہیں اس میں جھوٹ کیا ہوا، بھئی بیمار تو ہیں، تو لیکن اپنی طرف سے جو شوشے بڑھائے گئے، جو مبالغہ کیا گیا، اس کے نتیجے میں جھوٹ، اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا تھا کہ مجھے اس کی تفصیل یاد نہیں رہی، کہ اسی طرح کچھ بیماری تھی، کچھ تھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے پیغام تعزیت بھیجنے شروع کر دیے۔ لوگوں نے کہا جی انتقال ہی ہو گیا، تو لوگوں نے تعزیت کے پیغام بھی بھیجنے شروع کر دیے۔ تو ذرا سی بات کو بتنگڑ بنا دینا، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ زبان قابو میں نہیں ہے۔ زبان کے بارے میں جو بزرگوں نے فرمایا اور جو قرآن و حدیث کا سبق ہے کہ پہلے تولو پھر بولو،
پہلے تولو پھر بولو، یعنی جو بات کہہ رہے ہو وہ کس درجے میں وہ درست ہے اور صحیح ہے، تو اس کو پہلے سوچ لو، سوچ کے بولا کرو۔ یہ بے سوچے بولنا اور بولتے رہنا، یہ ہے جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ زبان قابو میں نہیں ہے، کینچی کی طرح چل رہی ہے، وہ جو منہ میں آیا کہہ گئے، اور نہ اس کا خیال کہ یہ واقعے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا اس کا کیا اثر ہوگا سننے والے پر، اس سے کیا فتنہ پیدا ہوگا، اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ کہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تسبیح بھی ہے، لیکن زبان بھٹک رہی ہے مختلف وادیوں میں، گناہ کی وادیوں میں۔ تو بھائی پہلی بات یہ کہ آدمی کو سنبھل کر بولنا چاہیے، اور سنبھل کر بولے۔